چار سدہ کے علاقے اتمان زئی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مولانا محمد ادریس جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مولانا محمد ادریس اس وقت اس کی لاش جو ہے وہ DHQ اسپتال میں پڑی ہے۔ مولانا محمد ادریس کو آج چارسدہ میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ روانہ ہوئے تھے مدرسے کے لیے، درس دینے کے لیے۔ تقریباً صبح 7:30 بجے کا وقت تھا۔ یہ بہت خوفناک ویژولز ہیں، یہ اتنے خوفناک ویژولز ہیں کہ دماغ سن ہو جاتا ہے۔ ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، خبر یہ آ رہی ہے، ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں۔ آج وہ انہونی ہوئی ہے جو کسی نے سوچی نہیں تھی۔ اپنے مدرسے جا رہی تھی تو دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی ہے، جس سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یعنی ہسپتال ذرائع کے مطابق ایک گولی اس کے سر پر لگی، جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی۔ Pakistan is not known for being the cleanest place on earth. It's actually a dirty shithole full of terror. اجے ڈول وہ بندہ ہے جس کو 21ویں صدی کا جیمز بانڈ کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہاں مجھے بتا دیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ نہیں کہا جاتا۔ ایون وہ پاکستان کے اندر آیا ایز اے اسپائی کے طور پر، وہ پاکستان کے اندر ہے، لاہور کے اندر رہا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کا آپ کو بتا دیں پھر جو 4 مطلب پاسپورٹس میں سے ہے اور ٹاپ کیا پاکستان کے پاسپورٹ نے فرام دا باٹم۔ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم چلائی۔ 2 موٹر سائیکل سوار آئے، انہوں نے فائرنگ کی۔ جے ہند دوستو، ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ پاکستان میں منگلوار کو جانے مانے کتھت جیش کے لیے لوگوں کا برین واش کرنے والے اور بھارت کے خلاف بھڑکانے والے مولانا محمد شیخ ادریس کی گولی مار کر ہتیا کر دی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گھٹنا منگلوار کی صبح چرسدہ کے عثمان زئی علاقے میں ہوئی۔ مولانا کو جیش محمد کا کٹر سپورٹر مانا جاتا تھا اور وہ جیش کے لیے نوجوانوں کا برین واش کیا کرتا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ ور واردات کو انجام دینے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ اس گھٹنا میں ڈیوٹی پر تعینات 2 پولیس کانسٹیبل گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اگیات حملہ وروں نے اس گاڑی پر گولیاں چلائی جس میں یہ مولانا سوار تھا۔ بعد میں چرسدہ کے ایک ہاسپٹل نے ان کی موت کی پشٹی کر دی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ گھٹنا مسلم ماڈل سکول کے پاس ایک ویست سڑک پر ہوئی۔ گھٹنا स्थल سے ملے ویڈیو فوٹیج میں ایک سفید رنگ کی گاڑی دکھائی دے رہی ہے جس کی پچھلی ونڈ شیلڈ پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور اس پر گولیوں کے کئی نشان ہیں۔ یہ جو مناظر آپ نے دیکھے یہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک نوشیرہ کے ہیں، اور مولانا یوسف شاہ جو جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے رہنما ہیں، انہوں نے جب شہادت کی خبر سنائی مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب کی، تو وہاں پہ طلباء اور اساتذہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ایک توانا آواز، ایک امن کے لیے بلند ہونے والی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کو آج چارسدہ میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ روانہ ہوئے تھے مدرسے کے لیے، درس دینے کے لیے۔ تقریباً صبح 7:30 بجے کا وقت تھا، بتایا گیا ہے، جب ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ابتدائی اطلاعات تو یہی ہیں کہ 2 موٹر سائیکل سوار آئے، انہوں نے فائرنگ کی۔ شیخ ادریس موقع کے اوپر شہید ہو گئے، اور ان کے جو گارڈز تھے پولیس اہلکار 2 وہ شدید زخمی ہو گئے، ان کو ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ہسپتال پہنچانے سے قبل ہی شیخ ادریس صاحب کی شہادت ہو چکی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ کا آپ کو بتا دیں پھر جو 4 مطلب پاسپورٹس میں سے ہے اور ٹاپ کیا پاکستان کے پاسپورٹ نے فرام دا باٹم ایز یوزول، جیسے کہ چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی ایسی مطلب انہونی نہیں ہے، لیکن باتیں اور بھی بہت ساری ہے جس پہ بات کریں گے۔ اور اس وقت جو انڈیا کا پاسپورٹ ہے اس نے 10 درجے ترقی کی ہے، 75th ان دا ورلڈ۔ اس وقت 56 کنٹریز کے اندر ان کو ویزا آن ارائیول دیا جا رہا ہے۔ اور کیا کیا چیزیں ہیں اس پہ تو بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا پاکستانی پاسپورٹ کی بات کر لیں، پھر آتے ہیں انڈین پاسپورٹ کی بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت 2026 کے سب سے طاقتور اور کمزور پاسپورٹس کی جو فہرست ہے، جو لسٹ ہے، وہ جاری ہو چکی ہے۔ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے بالکل آپ کو بتائیں گے۔
इंटरनेशनल इदारे हैं, मतलब हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, हेनरी, तो वो क्या कहता है, दुनिया के ताकतवर तरीन और कमजोर तरीन पासपोर्ट के सामने जो लिस्ट आई है उसके हवाले से, उसके तहत सिंगापुर पहले जबकि पाकिस्तान कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में चौथे नंबर पर मौजूद है। मतलब चलो फिर भी टॉप पे है, मतलब फ्रॉम द बॉटम ही सही, लेकिन मौजूद है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, और हर दफ़ा हर साल वो पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करते हैं। उसमें जो अभी ताज़ा दर्जाबंदी आई है उसके मुताबिक दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है, और वीकेस्ट की भी जारी हो चुकी है, जिसमें सिंगापुर बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। वैसे लास्ट ईयर भी इनका पासपोर्ट टॉप पे था, और सिंगापुर के जो सिटीजन्स हैं वो विदाउट वीज़ा 192 कंट्रीज का सफ़र कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा एक्सेस है। और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में विदाउट अ वीज़ा लिए वो जा सकते हैं। इन तकरीबन 199 ममालिक है, लेकिन जो मेन कंट्रीज है सब में विदाउट वीज़ा सिंगापुरियन जो सिंगापुर के सिटीजन्स हैं वो जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर 3 ममालिक जापान है, साउथ कोरिया है और यूएई है। बड़ी बात है, मतलब तीनों ममालिक मिडिल ईस्ट में यूएई है, और साउथ कोरिया और जापान तो वैसे करीब वाक़या ममालिक हैं। मुश्तरका तौर पर वो दूसरे नंबर पर है ये 3 ममालिक, जिनके सिटीज़न या शहरी जो है 187 ममालिक तक वीज़ा फ्री रसाई रखते हैं। इसके बाद नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड 185 ममालिक के साथ नुमायां है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक मजमूई तौर पर पासपोर्ट ताकत में सरफहरिस्त है, जबकि यूरोपीय यूनियन का औसत जो है, एवरेज जो है 183 ममालिक तक वीज़ा फ्री रसाई मतलब उनको मिलती है, जो मलेशिया और बरतानिया के बराबर है। यानी मलेशियन पासपोर्ट के ऊपर भी आपको 183 कंट्रीज विदाउट वीज़े के आप जा सकते हैं। यानी यूरोप का पासपोर्ट, मलेशिया का पासपोर्ट और यूके का पासपोर्ट ये सेम मतलब बराबरी पर मौजूद है। दूसरी जानिब कमज़ोर पासपोर्ट की फहरिस्त में अफगानिस्तान सबसे नीचे है, मतलब नीचे से टॉप पे अफगानिस्तान है, जहाँ के शहरियों को 23 ममालिक का मतलब बगैर वीज़े के वो लोग सफ़र कर सकते हैं। पता नहीं वो 23 ममालिक कौन से हैं। कमज़ोर तरीन पासपोर्ट में दूसरा नंबर सीरिया का है, जंगज़दा मुल्क है, उनके पासपोर्ट का दूसरा नंबर है। इराक का तीसरा नंबर है। पाकिस्तान इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। यानी इस वक्त हम जिनसे ऊपर हैं उसमें अफगानिस्तान है, उसमें सीरिया है और उसमें इराक है। यानी तीनों वो ममालिक जो गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से जंगज़दा ममालिक हैं, जहाँ पे जंग 90 से इराक में जंग है, तकरीबन अगर देखा जाए 20 ईयर्स से फॉर 2 डिकेड्स सीरिया में जंग है, और तीसरे नंबर पर अगर अफगानिस्तान की बात की